قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر قرآن کا ذکر کیا ہے تو اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا الگ ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو 7 آیات دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ یہ 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ بار بار کس طرح؟ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں۔ یہ 7 آیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور سورہ فاتحہ یوں تو قرآن پاک کی صورتیں 2 طرح تقسیم ہیں، کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے میں رہے ہوں یا صرف مدینے میں رہے ہوں، بلکہ بعض اوقات سفر پہ بھی ہوا کرتے تھے، کبھی طائف تشریف لے گئے، کبھی خیبر تشریف لے گئے، کبھی کسی اور جگہ تشریف لے گئے، تو وہاں جن آیات کا نزول ہوا وہ مکی کہلائیں گی یا مدنی کہلائیں گی یا طائفی کہلائیں گی یا خیبری کہلائیں گی۔ وہ صورتیں اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ قرآن میں تو 2 طرح کی صورتیں، یا تو مکی یا مدنی ہیں، تو باقی علاقوں میں جو صورتیں اترتی رہیں وہ صورتیں کیا کہلائیں؟ ان کو مکی شمار کریں یا مدنی شمار کریں؟ تو یاد رکھیں مکی اور مدنی صورتوں کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ وہ صورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اتری، ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورت اتری، پھر کہیں بھی اتری ہو، وہ مکی صورت ہے۔ اور وہ صورتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اتری، پھر چاہے خیبر میں اتری، طائف میں اتری، پھر حضور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر واپس مکے کسی کام کے لیے آ گئے، پھر اتر گئی، تب بھی وہ مدنی کہلائے گی۔ یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے اترنے والی صورتیں مکی اور ہجرت مدینہ کے بعد اترنے والی صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ لیکن قرآن کی ہر صورت یا تو مکی ہے یا مدنی ہے۔ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ قرآن کی واحد صورت ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی شان اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے اسے مکے میں بھی اتارا، مدینے میں بھی اتارا، مکے میں بھی اتارا، مدینے میں بھی اتارا۔ اور یہ وہ صورت ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا میں 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 نور ایسے ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہم نے کل سماعت کی۔ یہ 2 وہ چیزیں ہیں، 2 وہ نور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے۔ جبریل امین جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، جبریل امین تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مجھے آپ کی امت پر جہنم کا خوف ہوتا تھا، ڈر رہتا تھا کہ آپ کی امت کو اللہ جہنم میں داخل فرما دے گا ان کے گناہوں کے سبب، لیکن اب سورہ فاتحہ جب سے اتری ہے مجھے یہ خوف ختم ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ دیکھیے یا رسول اللہ، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ جو سورہ فاتحہ کی 7 آیات صدق کے دل سے پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس سورت کا جب آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ قرآن کا بھی آغاز ہے، سورہ فاتحہ کا بھی آغاز ہے۔ قرآن کا آغاز اور سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد کے لفظ سے کیوں ہوا؟ مفسرین نے لکھا جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اللہ تعالیٰ نے، جب روح جسم بن گیا، پھر روح پھونکی گئی حضرت آدم علیہ السلام میں، تو روح ڈالی گئی ناک کے ذریعے سے۔ جب ناک کے ذریعے سے روح جسم میں آ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس چھینک آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، یہ کلمہ اتنا پسند آیا کہ قرآن کا پہلا لفظ بنا دیا۔
سورہ فاتحہ کا آغاز یہاں سے ہو گیا۔ یہ جو آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی ایک آیت پڑھتے چلے جائیں، ایک ہی آیت پڑھتے چلے جائیں، تب بھی اس آیت کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کیسے حق ادا نہیں کر سکتے؟ ایک آدمی ہے، وہ قرآن کی سمجھ لیجئے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کسی نے چاہا کہ میں اس آیت کا زندگی میں حق ادا کروں گا، اس نے پڑھنا شروع کیا، پوری زندگی پڑھتا رہا، صرف پڑھتا نہیں رہا، اس آیت کی تفسیر میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب پڑھ لی، جتنے علماء سے استفادہ کرنا تھا سب سے فائدہ حاصل کر لیا، تو کیا اب اس نے حق ادا کر دیا؟ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے الحمد کی تفسیر لکھتے ہوئے، اور بڑا کمال کا نقطہ ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ الحمدللہ کا مطلب ہے۔ اور حمد کہتے ہیں تعریف کو، تعریف کی جاتی ہے کسی نعمت پر، جب نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے جواب میں تعریف کی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، پورا عالم نعمت ہے انسان کے لیے، پورا عالم نعمت ہے۔ انسان کی اپنی ذات تو ہے ہی نعمت، اس کا جسم ہے ہی نعمت ہے، ایک عضو نعمت ہے، لیکن جسم سے نکل کے باہر دیکھیں تو پورا جہان نعمت ہے۔ اب نعمت کے ملنے پر تعریف کی جاتی ہے، تو اب انسان جب الحمدللہ کہنا شروع کرے گا، جب تعریف کرنا شروع کرے گا، تو اس کے پیش نظر نعمت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تو نے فضا دی، اس پر الحمدللہ، تو نے سانس لینے کے لیے آکسیجن دی، اس پر الحمدللہ، تو نے گھر دیا، اس پر الحمدللہ۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں گنتے چلے جاؤ اور اس پر الحمدللہ کہتے چلے جاؤ، کیونکہ نعمت کے جواب میں تعریف کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس جہان کی نعمتیں چھوڑو، اس جہان کی نعمتوں پر تعریف کرنا چھوڑو، انسان اپنے جسم میں دیکھے، تو اللہ نے انسان کو جسم دیا، یہ انسان کا جسم ایک نعمت ہے، اور انسان کے جسم کے اندر جو خاصیتیں اللہ نے رکھی ہیں، ہر خاصیت ایک الگ نعمت ہے، اور اللہ نے انسان کے جسم میں 70,000 خاصیتیں رکھی ہیں۔ وہ خاصیتیں کیسی؟ آپ نے فرمایا وہ خاصیتیں یہ ہیں کہ انسان کا پاؤں ہے، پھر پاؤں کے بعد پنجہ ہے، پنجہ انسان کا پاؤں ہے، پنجہ آگے کی طرف بڑا ہوتا ہے، اگر نہ بڑا ہو تو انسان گر جائے، تو پنجے کا آگے بڑا ہونا بھی نعمت ہے۔ پھر پنجے میں انگلیوں کا ہونا بھی نعمت ہے، اگر انگلیاں نہ ہو تو بیلنس نہ رہے، کیونکہ انگلیاں بیلنس بناتی ہیں۔ پھر ہاتھ ہے، ہاتھ کے اندر انگلیاں نہ ہو تو انسان کسی چیز کو پکڑ نہ سکے، پھر ہاتھ میں چلے انگلیاں تو ہیں لیکن پورے نہ بنائے اگر، تو بھی کسی چیز کو پکڑ نہ سکے، یہ موڑے نہیں تو کیسے کسی چیز کو قابو کرے۔ ایسے ہی انسان کا چہرہ ہے، چہرے میں 2 آنکھیں ہیں، ایک ہی ہوتی تو انسان کا ویو صحیح نہ بنتا، 2 کان ہیں، ایک ہوتا ایک نہ ہوتا، یا کسی اور جگہ لگا ہوتا تو آواز صحیح نہ آتی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایک عضو کے اندر اللہ نے ڈھیروں حکمتیں بنائی ہیں، اور ہر حکمت ایک الگ نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ہی 70,000 نعمتیں رکھی ہیں، 70,000 حکمتیں اور 70,000 نعمتیں رکھی ہیں۔ پھر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جتنا بڑے سے بڑا طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، وہ 10,000 حکمتوں سے زیادہ پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ وہ کوشش کرنا شروع کرے، چھاننا شروع کرے، انسان کی خاصیتیں لکھنا شروع کرے، تو 10,000 سے زائد نئی خاصیتیں شمار کر پائے گا وہ، یعنی وہ صرف انسان کے جسم میں موجود 10,000 نعمتیں معلوم کر سکے گا، 60,000 نعمتیں پھر بھی چھپی رہیں گی۔ اور تعریف ہوتی ہے نعمت پر۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 نعمتوں پر الحمدللہ تو کہہ سکتا ہے، باقی کے 60,000 نعمتوں پر الحمدللہ وہ مد نظر رکھ کر، نعمت کو مد نظر رہ کر الحمدللہ نہیں کہہ سکے گا۔ آپ نے فرمایا معلوم ہوا انسان اپنی ذات میں موجود نعمتوں پر بھی اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، معلوم ہوا اپنے جسم کی نعمتوں پر الحمدللہ کہنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو پورے قرآن کا حق کون ادا کرے گا؟ پورے قرآن کا حق ادا کون کرے گا؟ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ ما سوى اللہ، جو اللہ کے سوا ہے وہ عالم ہے۔
اللہ عالم میں نہیں آتا، عالم اس نے بنایا ہے اور وہ تمام عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کی علماء نے تفسیر مختلف بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا رحمان سے مراد یہ بھی ہے کہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے، یا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں پر تو رحمان اور رحیم دونوں ہے، لیکن کافروں پر رحمان نہیں ہے، صرف رحیم ہے، کیونکہ رحمان اگر ہو تو انہیں بھی جنت دے دے۔ تو رحمان اور رحیم کے مختلف معنی بیان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد رحمان اور رحیم یہ دو صفتیں ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ مفسرین نے لکھا بات یہ ہے، جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرے اور یہ پڑھے آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ نہ جانے کتنی بڑی ذات کا نام لے دیا جو سب کا رب ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رب کا جلال آ جائے، تو رب نے اس جلال کے آنے کے بعد فوراً سے فرمایا پریشان نہیں ہو، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اسی لیے اس کے بعد فوراً رحمان اور رحیم آیا۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہماری بھی نمازیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری نمازیں کیسی ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں ذہن نہ جانے کہاں ہوتا ہے، گھر کے سارے مسائل نماز میں حل کر لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز نہ مل رہی ہو، وہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے، اس کو ذہن میں آ جائے گا اس نے کہاں رکھی تھی۔ شیطان ورگلائے گا کہ یہاں دیکھ لو جا کے، نماز چھوڑو، اس کو فوراً سے خیال آئے گا اب تو چلو یاد آ گئی، نماز جلدی سے ختم کر کے چیز اٹھا کر آؤ۔ اتنا تک ہوتا ہے، شیطان ہے نا، ورگلاتا ہے، شیطان ہے۔ نماز پڑھنا شروع کریں، سارے دنیا کے خیالات آ جائیں گے، جو کبھی ذہن میں پورے دن بات نہیں آئی تھی نماز پڑھتے ہوئے وہ بھی آ جائے گی۔ شیطان ورگلاتا ہے نا۔ اور ایک نمازیں تھیں بزرگوں کی، علامہ کلیوبی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی کتاب الکلیوبی کے نام سے، اس میں آپ نے ایک واقعہ لکھا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا، اللہ کے ولی تھے، جب پڑھنا شروع کی سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو غیب سے ندا آئی، یہ تو نے کیا کہہ دیا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے گھر کے سارے کام تو تیری بیوی کرتی ہے۔ وہ کانپ گیا کہ میں تو کہہ رہا تھا اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، کام بیوی سے کرواتا ہوں گھر کے سارے۔ وہ گھر گیا، بیوی کو طلاق دے کے آ گیا، پھر آ کے کھڑا ہوا، پھر نماز پڑھنی شروع کی، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا، پھر غیب سے ندا آئی، یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے پاس جو اتنا مال ہے، اگر تجھے میری ہی مدد چاہیے ہوتی تو مال نہ رکھتا مدد کے لیے اپنی۔ وہ نماز توڑ کے جاتا ہے، اپنا سارا مال صدقہ کر کے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، کپڑوں کی آواز آتی کہ تیرے پاس اتنے کپڑے موجود ہیں، جا اس کو خیرات کر کے آ، سب چیزیں ختم کر کے آیا، یہاں تک کہ اس کے بدن پہ صرف ایک جوڑا رہ گیا، اپنا گھر بار سب دے کر آ گیا، اور پھر آ کے کھڑا ہوا، پھر اس نے نماز پڑھنی شروع کی، پھر پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر غیب سے ندائی صدقت یا عبدی، اے میرے بندے آج تو نے صحیح کہا ہے، اب تو نے سچ کہا ہے کہ ہم تیری ہی۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرے، مقصد یہ ہے کہ اس مقام تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، کم از کم اتنا ہے کہ نماز میں انہماک تو ہو، توجہ تو ہو نماز کے اندر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہمارے بزرگوں نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے، آپ حضرات کی توجہ ہے نا، توجہ ہوگی تو سمجھ میں آئے گا، اور زندگی بھر اس نقطے کا خمار نہیں اترے گا ذہنوں سے۔ آپ نے فرمایا ایاکا کا مطلب ہوتا ہے تیری، ایاکا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ پہلے کرایا، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، اور اگر اپنی ذات کا ذکر بعد میں کرنا ہوتا تو یوں ہو جاتا نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن ایاکا پہلے ذکر کیا، ایاکا کا مطلب ہے تیری، یعنی نعبدو سے پہلے بھی تیری رب کی طرف اشارہ، اور نستعین سے بھی پہلی ایاکا ہے، یہاں پر بھی تیری طرف اشارہ، یعنی نعبدو اور نستعین سے پہلے رب نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کرایا ہے، اپنی ذات کو پہلے رکھا، عبادت کو اور مدد کو بعد میں رکھا۔ کیوں؟ علماء نے لکھا بات یہ ہے کہ مدد اور عبادت
یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں سے پہلے رب نے ایاک کا ذکر کیا ہے، اپنی ذات کی طرف اشارہ ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بندے جب نعمتیں دوں تو مجھے مت بھول جانا۔ پہلے میری ذات ہے، پھر عبادت ہے، پھر میری مددیں اور نصرتیں ملنا شروع ہوں، لیکن اس سے پہلے یاد رکھنا ایاک پہلے آتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ایک اور بات آپ نے ذکر فرمائی، علماء نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایاک اس لیے ذکر کیا گیا کہ عبادت کی توفیق مل جانا، نعبدو عبادت کرتے ہیں، عبادت کی توفیق ملنا، اور نستعین مدد طلب کرتے ہیں، مدد میری مل جانا، یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ اور انسان پر جب نعمت آ جائے، انسان کو نعمت مل جائے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے۔ بڑا گھر مل جائے، زیادہ پیسے آ جائیں، بڑا امیر بن جائے تو اپنے ساتھ گارڈ رکھ لیتا ہے، پیسے مل جائیں تو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں کوئی چھین کے نہ لے جائے، کہیں نعمت نہ چھن جائے۔ ایسے ہی مصیبت جب آ جائے تب بھی خوف زدہ رہتا ہے کہ یہ مصیبت نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ تو رب ذوالجلال نے عبادت کی نعمتوں سے پہلے اپنا ذکر اس لیے کیا کہ عبادت اور نستعین، نعبدو اور نستعین سے پہلے میرا ذکر اس لیے ہے کہ نعمتیں دوں یا مصیبتیں آئے، دونوں صورتوں میں مجھے یاد رکھنا، کیونکہ نعمت اگر چھن جائے تو واپس میں ہی دے دوں گا، اور اگر مصیبت آ جائے تو مصیبت ٹالنے والا بھی میں ہوں۔ اسی لیے ایاک کو پہلے ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوری صورت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم پر اگر کلام کیا جائے تو پوری رات گزر سکتی ہے، بس ایک بات کے بعد ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو صراط المستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس مسکرائے، فرمانے لگے تمہیں نہیں معلوم صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم رسول اللہ کی ذات ہے، صراط مستقیم رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو راستہ سرکار کا ہے، جو سنتوں کا راستہ ہے، اہل سنت جو راستہ یہ ہے، اسی راستے پر ہمیں چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو مغضوب جن پر غضب ہوا، ان سے یہودی مراد ہیں، اور نہ ہی نصرانیوں کے ضالین گمراہوں کے راستے پر چلا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی جائے، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹوں پر کتابیں لا دی جائیں گی۔ 70 کتابیں نہیں، 70 اتنا لکھ دوں گا، 70 اونٹ بھر دوں گا کتابیں لکھ لکھ کے، اتنا علم ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں ایسا ہمارے کام بن جائیں، تو آج کی رات کرنے کا ایک بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آج کی رات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عرس مبارک کی رات ہے، آپ کی شب ہے، اور کل کا دن 3 رمضان المبارک آپ کا دن ہوگا۔ یوں تو یہ عمل پورے سال کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کی رات کیا جائے تو اس کے زیادہ فضائل اور اس کی زیادہ نتائج حاصل ہوں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ان نوافل کا ثواب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں ایصال کریں، اور سیدہ پاک کے وسیلے سے اپنی گزارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی لاڈلی شہزادی سیدہ پاک کا صدقہ واسطہ میری یہ مشکل آسان فرمائیں، میرا یہ کام کر دیں۔ تو علماء نے لکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وسیلہ پیش کرتا ہے، اس کی وہ بات رد نہیں کی جاتی، اس کی وہ گزارش رد نہیں کی جاتی۔ تو آج کی رات آپ کی رات ہے، خاص طور پہ دعائیں کریں اور سیدہ پاک کے وسیلے سے دعائیں مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ